بات اصل میں یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامر اس کا نام تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو مفلس اور غریب تھا۔ اس عامل شخص کا اور کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بھتیجے کے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، وہ غریب مفلس تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ یار یہ چچا کب مرے، جب چچا مرے گا تو میں اس کی میراث کا مالک بنوں گا۔ اب چچا مر ہی نہیں رہا، مال بھی دبوچ کے بیٹھا اور لمبی عمر ہے۔ اب بھتیجے نے سوچا کہ یہ تو بڈھا مرتا نہیں ہے، اس کو قتل کرو، اور قتل کر کے قتل کسی کے سر پہ ڈالو اور مال کا وارث بن جاؤ۔ اس نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا کہ جس کو وہ اپنے ذام میں خوش نصیبی کا راستہ سمجھ رہا تھا، اپنے غلط علم کے نتیجے میں اس نے ایک معیار مقرر کر لیا کہ نہیں یہ خوش نصیبی کا راستہ، اس کو قتل کر کے مالیت کیا لیں گے۔ چنانچہ اس نے موقع دیکھ کے اس اپنے چچا کو عامل کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس کی لاش کو شہر کے دروازے پہ جا کر پھینک دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں جا کر پھینک دیا تاکہ ان محلے والوں کے سر پہ اس کا قتل آ جائے۔ اب صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہوا ہے، اور خود یہ بھی اس نے بھی ہنگامہ کر دیا، میرے چچا کو قتل کر دیا جی، یہ بھی جو ہے رپورٹ لکھوانے چل دیا حضرت موسیٰ کے دربار میں کہ اللہ کے پیغمبر میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس محلے کے اندر سے ملا ہے، ان محلے والوں سے پوچھیں، شہر کے دروازے پہ ملا ہے، شہر والوں سے تفتیش کرے میرے چچا کو قتل کر دیا۔ یہ خود سب سے زیادہ شور مچاتا پھر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کیا شبہ ہوگا، وہ کہے گا ایک ہی تو بھتیجا ہے اس کا، ایک اس کا وارث ہے بیچارہ، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو واقعی ہمدردی۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج کی دنیا نے، آج کی جدید دنیا نے جو یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قتل ہونے والے کا سب سے پہلے دیکھو بینیفٹ کس ہو جاتا ہے، جس کو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ جاتا ہے اس پر پہلے نظر رکھو۔ تو وہی بات ہے، یہ اصول وہاں سے نکلا ہے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ اس بھتیجے کو جا رہا ہے اس کے قتل کا، تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ بھتیجا تو انوالو نہیں ہے۔ خیر، اب تفتیش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ذوالجلال یہ عامل قتل ہو گیا ہے اور یہ فلاں جگہ ملا ہے، اب پتہ چل نہیں رہا کہ قتل کس نے کیا ہے، آپ ہی رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے قاتل کا خود نام بتا دے گا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، بڑا آسان راستہ ہے۔ قوم سے کہا جی اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو گائے جب ذبح کرو گے اور گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا، تو روایات میں آتا ہے وہ ٹکڑا کون سا تھا، ایک روایت میں آتا ہے زبان، کہ گائے کی زبان جو ہے اس مردے پر مارو، ایک روایت میں آتا ہے گائے کی سیدھی جو ران ہے، یہ سیدھی ران جو ہے اس کے اوپر مارو، ایک روایت میں آتا ہے کہ گائے کی جو دم ہے، اس دم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو اس پر کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں آپ مسخرہ بنا رہے ہیں، بھئی اس مردے کے قاتل کی تلاش اور گائے کے ذبح میں کیا مناسبت ہے، اس کا کیا تعلق بھائی، ہم تو قاتل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک اور گائے قتل کر دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حالانکہ وہ احمق تھے، یہ تو اسرار الہی ہیں، اللہ کے اسرار تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ظاہر نظر کچھ دیکھتی ہے اور اندر اللہ کے رموز کچھ ہوتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر جب کہہ رہا ہے، جب پیغمبر کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، بجائے حجتیں کرنے کے سیدھے گائے ذبح کر دو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بقرہ یعنی نکرہ ذکر کیا، کوئی بھی گائے ذبح کر دو، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے جب لے آتے تو وہ اسی سے کام بن جانا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ حجتیں کرنے لگ گئے کہ یار یہ گائے جو ذبح کریں اس کی کوئی چیز جو ہے مردے پہ مارے گی زندہ ہوگا، اس کا مطلب کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی جس کو کوئی خاص اوصاف ہوں گے، ایسی کوئی گائے ہوگی، تو اس پر انہوں نے سوالات شروع کر دی۔ تو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی گائے ذبح کریں، تو آپ فرمایا قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں تو اللہ کے اسرار الہی کا بیان ہے اور یہ اس حکمت کی حقیقت کو کھولنا ہے کہ یہ قاتل کون ہے، یہاں یہ کوئی مذاق کا موقع ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں مذاق کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن یہ موقع مذاق کا نہیں ہے۔ تم نے مجھے کہا کہ اللہ سے دعا کرو
کہ پتہ کرو، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ گائے ذبح کرو، یہ کوئی مذاق کا محل ہے؟ میں جاہلوں میں سے ہوں؟ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنایتاً یہ تعریض کی ہے ان کے اوپر کہ یہ جو تم تعجب کر رہے ہو اس بات پہ اور جی گائے ذبح کریں، یہ کیا مذاق ہے؟ تو حقیقت میں یہ تمہارا یہ سوال یہ جاہلانہ سوال ہے، کہ یہاں تو اسرار الہی پر گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کے رموز کھولے جا رہے ہیں، یہاں تو ظاہر پر فیصلے نہیں، یہ تو باطن میں سے کیا خبر نکلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور یہاں پر تم مجھے کہتے ہو مذاق بنا رہے ہو، تو یہ جاہلانہ بات ہے۔ تو گویا کہ جہالت تم کر رہے ہو، جہالت میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر تھا وہ تم میں پہنچا رہا ہوں، یہ بات کہی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سوالات شروع کر دیا، اچھا جی ٹھیک ہے، آپ سیریس ہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس گائے کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ذرا کچھ تفصیلات بتائیے۔ کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی، اس گائے کی کوئی صفت بیان کر دے، کوئی حالت بیان کر دے، کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے ایسی کہ لا فارض، نہ تو بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ بن بیائی ہے، نہ بہت جوان ہے، نہ بہت چھوٹی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کی اس کی عمر ہے، بس ایسی گائے چاہیے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو حکم دیا گیا کر گزرو۔ بس اتنی سی علامت بھی سن کے وہ گائے کو ذبح لا کے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا۔ لیکن اب پھر وہ اگلا سوال، اب یہ حجتیں کیوں کر رہے تھے؟ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جو تفتیش کروا رہا تھا بھتیجا، وہ خود چونکہ اس میں انوالو تھا، وہ اس کو ٹال رہا تھا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ اگر یہ مقتول جو اٹھ گیا تو نام میرا ہی لے گا، اور یہ پیغمبر کا معاملہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو نام تو میرا ہی آنا ہے، تو اب کسی نہ کسی طریقے گائے کے بہانے سوال کر کر کے نہ بات کو ٹالیں، تو وہ اصل میں حجتیں پیدا کر رہا ہے۔ تو ساری قوم بھی ساتھ لگ گئی، ہاں جی بات صحیح ہے، بتائیں کیسی گائے ہو، اور جی نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہہ دیا کر گزرو۔ ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ امتثال امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب امر آ جائے تو اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو، اس کے میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرو۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو خواب کے اندر بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے فوراً جلدی کی، سوچا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ یار خواب ہے حقیقت تو نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ یہ خواب جو آیا ہے تیری طرف سے ہے کہ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کیا، اور بیٹے لے کے ذبح کرنے چل دی۔ وہ اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے چل دیا اللہ کے امر کو پورا کرنے، اور تم سے گائے ذبح نہیں ہوتی اور اس کو 100 سوال کرتے ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جس کا حکم دیا۔ قالوا، بولے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کیسے رنگ کی گائے ہو۔ اب حالانکہ رنگ کی کوئی بات ہے نہیں، خام کا رنگ چھیڑ دیا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونھا، اور اس کا خوب فاقع لونھا کہ اچھی اس کا کیا رنگ ہو، فرمایا کہ اس کا رنگ جو زرد ہو اور خوب گہرا زرد ہو، گہرا زرد اس کا رنگ ہو۔ یہ بات کی تسر الناظرین، ایسا گہرا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ آپ جانتے ہیں زرد رنگ جو فوراً آئی کیچنگ ہے، فوراً دیکھتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں یہ سائن بورڈ پہ اکثر زرد رنگ کے ہوتے ہیں، زرد رنگ رات میں بھی چمکتا ہے، تھوڑی سی لائٹ پڑے فوراً چمکتا ہے، یہ زرد رنگ۔ تو زرد رنگ جو ہے فرمایا گہرا زرد رنگ ہو اور دیکھنے میں بھلا لگے، یہ شرط لگا دی۔ تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں یہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پابندیاں بڑھاتے جا رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کے علم کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے
تو بس اس پر جو ہے فیصلہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے جب سوالات کرنا شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالی بھی پابندیاں بڑھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کی بھی تعلیم تھی کہ زیادہ سوالات نہ کرو، اللہ کا ایک امر آ جب اس پر فیصلہ کر دو۔ اب انہوں نے جب سوالات بڑھائے تو اللہ کی طرف سے بھی پابندیاں بڑھنے لگی۔ تسر ناظرین، کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ ماں ہی وہ گائے کیسی ہو۔ گویا کہ سوال ریپیٹ کیا، سیم سوال، پہلے والا سوال ریپیٹ کیا، ماں ہی، پہلے بھی ماں ہی کہا تھا، اب بھی وہی کہا۔ کیا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنی سمجھ میں آ گئی کہ گائے ہو، لیکن اب جو اوصاف آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لگایا جائے گا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اور خاصیت عام گائے میں تو ہوتی نہیں، ایون ہے کہ جنگل کی نیل گائے میں بھی نہیں ہوتی، تو یہ بڑی خصوصی قسم کی خاصیت ہے۔ تو معلوم ہے کہ کسی ایسے جانور میں ہوگی کہ جو بظاہر گائے کی طرح ہوگا لیکن حقیقت میں گائے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر گائے کے اندر یہ وصف ہو تو کسی گائے کے اندر ہو، نیل گائے میں ہو، لیکن کسی گائے میں نہیں۔ اس لیے ہم شبے میں پڑ گئے ہیں، ہم بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں، اس لیے سوال ریپیٹ کر دیا کہ آپ ذرا اس کی صحیح حالت و صفت بتا دیں۔ کیوں؟ ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہماری عقل مان نہیں رہی کہ وہ گائے کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اگر گائے میں یہ خاصیت ہو تو دنیا میں ہزاروں گائے ہیں، اس لیے جنگل کی نیل گائے ہیں، ہم نے ایسی خاصیت سنی نہیں۔ آپ کہتے ہیں گائے میں کے گوشت میں خاصیت ہوگی، تو ہم بہت کنفیوز ہو گئے، یہ مشتبہ ہوگی گائے، آپ ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کریں کہ گائے کیسی ہو۔ آگے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، مطلب ہم صحیح گائے پر پہنچ جائیں گے، یا یہ کہ مطلب کہ اللہ کا جو امر ہے اس کو پورا کرنے کی ہمیں ہدایت ہو جائے گی، ہم پورا کر لیں گے۔ یہ بات کہی، اس پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال انه يقول انا بقرۃ لا ذلول تثير الحرث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اس مقام پہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کہ بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو ہمیشہ کے لیے کبھی ان کو گائے کا مسئلہ حل ہی نہ ہوتا، قیامت تک حل نہ ہوتا، عبدالآباد تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے۔ جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا، اپنے عجز کا اظہار کیا، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کام کو جوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا اور یہ گائے تک پہنچ گئے۔ تو اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو فرمایا کہ ان کو یہ گائے کبھی نہیں ملنی تھی، اس لیے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، کہ بے شک اللہ کہتا ہے انہ بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ محنت کرنے والی نہیں ہے، زمین کے اندر جوتی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہل چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس کے ذریعے سے پانی کھینچا گیا ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل بے داغ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ بے داغ کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ کہ کام کاج کے جو داغ دھبے لگ جاتے ہیں گائے پہ، اس قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہل میں جوت دیا یا پانی راہٹ پہ لگا دیا پانی نکالنے کے لیے، اس کے اوپر ظاہر رسے وسے باندھے جائیں گے، وہ رسوں کا داغ دھبا ہے، وہ ہل کا جو ہے ہل کا پھالا لگا دیا اس کا داغ دھبا، تو کام کاج کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی ہے کہ اس کو نہ ہل چلانے میں جوتا گیا نہ پانی کھینچنے میں جوتا گیا، کہ اس کے اوپر کام کاج کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ایک مطلب یہ۔ اور ایک مطلب یہ کہ کوئی داغ دھبا اس پہ نہیں ہے، مطلب زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا دھبا اس پہ نہیں ہے، خالی زرد رنگ ہے، یہاں تک کہ اس کے سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے۔ اب کیا کہا قوم نے؟ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بے ادب ہے، کہ کہتا ہے کہ الآن جئت بالحق، اب آپ ٹھیک بات پہ پہنچے ہیں، اب سمجھ میں آئے گا۔ تو اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو یوں کیوں پہنچے، انشاءاللہ کیا بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تسلی، ان کے اطمینان ہو گیا، اور اب یہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے گائے ڈھونڈتے۔ تو قالوا الآن جئت بالحق، فرمایا کہ اب آپ جو آپ نے صحیح بات کی ہے، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس پھر انہوں نے گائے ذبح کر دی، لیکن وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے ذبح کریں گے، یعنی جس طریقے سے حجتیں کر رہے تھے لگ نہیں رہا تھا یہ کریں گے، لیکن بس کر بیٹھے۔
اس پر نبی پاک نے فرمایا کہ انشاءاللہ جو کہہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو یہ ہدایت عطا فرما دی کہ انہوں نے گائے ذبح کر. تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 40 سال گائے کو ڈھونڈتے رہے، 40 سال کے بعد گائے ملی. ایک روایت میں یہ بھی ہے اور عجیب بات ہے. وہ فَذَبَحُوهَا مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اب یہ گائے ملی کیسے؟ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک صالح شخص تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اس کی ایک جو ہے وہ گائے کی بچیا تھی اس کے پاس. اب وہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے اور بیوی میری بیوہ ہو جائے گی اور وہ یہ اس بچیا کو کون سنبھالے گا. وہ اس بچیا کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہا اے اللہ اس بچیا کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ یہ امانت جو ہے میرے بچے کو پہنچا دیجیے گا. یہ کہہ کے اس کو جنگل میں چھوڑ دی. اور ظاہر ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاس امانت رکھے وہ ضائع کیسی ہوگی، پاسبل نہیں. اب وہ جنگل کے اندر گائے پلتی رہی یہاں تک کہ پوری گائے بن گئی. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب جاتا تو بھاگ جاتی تھی، کوئی جانور قریب آتا تو بھاگ جاتی تھی. یہ اس کی کیفیت اور حالت تھی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ گائے جنگل میں پلتی رہی. اب یہاں تک کہ گائے جو جوان ہو گئی، اب وہ جو بچہ تھا وہ اتنا خودمختار اور نیک صالح تھا کہ اس نے اپنی پوری رات کے 3 حصے کر رکھے تھے. ایک رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، دوسرے حصے میں آرام کرتا اور تیسرے حصے میں ماں کے پاس بیٹھا رہتا. صبح تک ماں سوری اس کے پاس بیٹھا رہتا. پھر دن کے سویرے میں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، بازار میں بیچتا ہے. تو جو اس کو آمدنی ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہے. ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، ایک حصہ ماں کو دے دیتا ہے اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے سالہ سال اس کے گزر گئے. تو ماں کو اس پر بڑا ترس آیا کہ میرا کتنا خدمت گزار بچہ ہے اور مفلس ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، اتنی محنت کرتا ہے. تو ادھر اس سے سوچا کہ وہ گائے جو بطور امانت کے جنگل کے اندر اس کے باپ نے چھوڑی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، جوان ہو گئی ہوگی. تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے ایک امانت اللہ کے سپرد کی تھی اور فلاں جنگل کے اندر وہ ہے، تو وہاں جا اور جا کر کہے اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، میرے باپ نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے. یہ جا کے وہاں آواز لگا تو ایک گائے تیرے سامنے آئے گی اور وہ زرد رنگ کی گائے ہوگی. اس کا ایسا گہرا زرد رنگ ہوگا اور اتنا چمکدار ہوگا، ایسے لگے گا جیسے سورج کی شعائیں اس کے جلد میں سے نکل رہی ہیں، گویا کہ دیکھنے میں بھلی لگے گی اس کی وہ زردی. فرمایا کہ اس کو گردن سے پکڑ کے تو لے آ، وہ تیری امانت ہے، اللہ تجھے دے دیں گے. چنانچہ یہ نوجوان گیا اور جنگل میں سے آواز لگائی کہ ابراہیم اور اسماعیل کا رب، میرے ابا نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے. میں اتنا کہنا تھا کہ جھاڑیوں میں سے وہ گائے نکلی، حسین و جمیل گائے اور گہرا زرد رنگ اس کا اور ایسے شعائیں نکل رہی جیسے سورج پھوٹ رہا ہے. اور یہ گیا اور اس کے پاس آ گئی، اس نے اس کی گردن پکڑ لی اور پکڑ کے کہا چلو. گھر کی طرف آنے لگا تو گائے بولی، گائے کہنے لگی اے ماں کی خدمت گزار، تو مجھے گردن سے پکڑ کے کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ تو میرے اوپر سوار ہو جا، تجھے آرام ملے گا اور یہ سارے سفر میں تجھے سوار بنا کے لے چلوں گی. تو بچے نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا، لہذا میں گردن ہی سے پکڑ کے تجھے لے کے جاؤں گا اور میں اپنے ماں کی حکم عدولی نہیں کروں گا. یہ بات کہی. اب گائے بولی، گائے نے کہا کہ اے خدمت گزار بچے، اگر تو واقعی میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تو مجھے کبھی نہ پا سکتا، تو کبھی مجھ پہ سوار نہ ہو سکتا. یہ تو تیری ماں کی بات اور خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے کہ تیرے ساتھ چلے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا. اب یہ لے کے آ گیا گھر. ماں نے کہا بیٹا اب یہ گائے آ تو گئی ہے، اب یہ اگر تو بازار بیچے گا تو کچھ رقم مل جائے گی، تیرا کسب معاش میں سہولت ہو جائے گی. اب تو اس کو منڈی لے جا کر بیچ دے. کہا کہ اماں قیمت کتنی رکھوں؟ فرمایا 3 دینار میں بیچ دینا. 3 دینار. اچھا اس وقت گائے کی عام قیمت مارکیٹ میں 3 دینار ہی تھی، تو 3 دینار میں بیچ دینا.
لیکن جو تمہیں خریدار ملے اس سے سودا مکمل کرنے سے پہلے کہنا کہ میں اپنی ماں سے ذرا پوچھ لوں، تو اس کو ٹھہرا دینا، مجھ سے پوچھ کے پھر 3 دینار لے کر دینا گائے کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ چلا گیا، منڈی میں گیا تو ایک شخص آیا۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خدمت گزاری اور اطاعت کا امتحان لینا تھا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا خریدار بن کے، کہا کہ میاں یہ گائے بیچنی ہے؟ ہاں جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ 3 دینار کی۔ 3 دینار کی؟ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ سودا کرو۔ کہا کہ ٹھہرو، میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ سودا مکمل کرنے سے پہلے میں اس سے اجازت لے آؤں، پھر میں تمہیں یہ تھما دوں گا۔ کہا کہ چھوڑو یار، اماں سے کیا پوچھتے ہو، 6 دینار لے لو مجھ سے، گائے میرے حوالے کرو۔ فرمایا کہ تم 6 دینار کی بات کرتے ہو، تم اگر یہ گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دے دے پھر بھی میں تجھے نہ دوں، میں اپنی ماں سے پہلے پوچھوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو پوچھ لو۔ اب یہ آ گیا، کہا کہ اماں اسی طرح ایک گاہک لگا ہے اور وہ اس نے یہ بات ہوئی۔ میں ٹھیک ہے تم جو ہے نا اس کو جو ہے وہ بیچ دو، لیکن یہ ہے کہ 6 دینار میں بیچ دو، لیکن اس کو کہنا کہ میں سودا مکمل کرنے سے پہلے ماں کی اجازت لوں گا۔ اب وہ گئے جی 6 دینار میں سودا مکمل کرتے ہیں، 6 دینار میں بیچوں گا۔ 6 دینار میں بات ہو گئی، کہا کہ لیکن اس کو قید تھمانے سے پہلے میں اماں سے پوچھ لوں، کیونکہ اماں نے مجھے یہ کہا تھا۔ اس نے کہا یار چھوڑو، اماں کو کیا پوچھے، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، تو یار مجھے ابھی گائے تھما اور پیسے لے۔ کہا کہ نہیں، تو اس کی کھال بھر کے بھی اگر جو دینار مجھے سونے دے گا تو میں نہیں لوں گا۔ واپس آ گیا اور آ کے اماں کو کہا کہ یہ بات ہوئی، تو ماں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ کہا کہ بیٹا وہ کوئی عام گاہک نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تم اس سے یہ پوچھو کہ ہمیں یہ تو مشورہ دے کہ ہم اس گائے کو بیچیں کہ نہ بیچیں، کیونکہ وہ عام کوئی خریدار نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ اب وہ گیا اور جا کے اس سے کہا کہ میری ماں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ ہمیں یہ ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو بیچیں بھی کہ نہ بیچیں۔ اس نے کہا میرا مشورہ ہے کہ نہ بیچیں، ابھی اس کو رکھیں، نہ بیچیں، انشاءاللہ یہ تمہیں بڑا نفع دے گی۔ کہ ٹھیک ہے، یہ واپس آئے۔ اب ادھر یہ واقعہ عامیل والا ہوا ہے، ادھر گائے کی تلاش ہو رہی ہے اور وہ سوالات کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت گزار بچے کی خدمت کی برکت سے وہی شرائط بیان کر رہا ہے جو اس گائے کے اندر ہے۔ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، تسر ناظرین آنکھوں کو بھلا لگے، اور وہ جو ہے اسے کوئی ہل نہ چلایا ہو، پانی نہ نکالا ہو، پوری زرد ہو۔ تو اللہ اس گائے کو دیکھ کے اوصاف بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بچے کا بھلا کرنا تھا یتیم کا۔ دیکھو یہ اللہ کے لطف و عنایت کیسے کام کرتی ہے۔ اب جناب ادھر یہ گائے تلاش کرتے کرتے یہاں اس بچے تک پہنچے۔ کہا کہ بھی یہ گائے جو ہے، یہ اس میں دیکھا سارے اوصاف موجود ہیں۔ کہا کہ یار یہ تو گائے ہم تو منہ مانگی قیمتوں میں دیں گے۔ وہ کہا جی کتنی دو گے؟ کہا کہ اس گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹا سودا کر لو۔ یہی وہ راز تھا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ نہ بیچنا، کیونکہ یہ تو پوری گائے سونے کے بھاؤ بکے گی۔ لہٰذا وہی ہوا کہ وہ گائے لے لی اور اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کی کھال بھر کے سونا جو ہے وہ اس بچے کے حوالے کیا گیا، کہ جس نے ماں کی خدمت کی، اس ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے دنیا اس کی خوشحال کر دی، اور آخرت کی نجات تو ہے ہی ہے۔ اور ادھر وہ گائے ذبح ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ مختلف اقوال ہیں، اس کی زبان کو فرمایا کہ اس کی زبان کو اس مردے پر مارو۔ اس کی زبان جب مردے پہ ماری گئی تو وہ کھڑا ہو گیا، زندہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس بھتیجے کا نام لیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا، یہ کہا اور لڑکھڑا کے گر گیا۔ اور بھتیجے کو پکڑ لیا، اور ظاہر ہے کہ اس نے اقرار کر لیا، مان لیا کہ کیا احوال تھے، کس وجہ سے قتل کیا، اور قصاصاً پھر اس کو قتل کیا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت یہ قانون اللہ تبارک و تعالی بنا دیا کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، یعنی وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، تو وہ مورث کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس مردے نے بتایا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کاروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا نام بتا دیتے، یہ فلاں قاتل ہے، اور اس کو پکڑ لیتے۔ یہ گائے ذبح کروائی، یہ پورا ایک جو ہے پروسیس کروایا، آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ بذریعہ وحی بتا دیتے کہ فلاں قاتل ہے، تو لوگوں کو یقین نہ آتا،
خاص وہ خود قاتل جو ہے سب سے پہلے اعتراض کرتا، یہ کیا بات ہوئی، آپ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی میں نے قتل کیا ہے۔ وہ اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے، اللہ کی وحی کا بھی انکار کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جو عالم برزخ میں چلا گیا، عالم آخرت میں چلا گیا، عالم غیب دیکھ کر آیا ہے، عالم غیب کو دیکھ کر واپس دنیا کے اندر آیا ہے، اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے، اس سے جھوٹ کا جو ایک کی تہمت اس پہ نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ تو عالم غیب سے آ کر اب آپ کو اطلاع دے رہا ہے، لہذا اس کی بات کے اندر صداقت ہی صداقت ہے، اور وہی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ہاں یہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے، لہذا اس وجہ سے اس قاتل کو اس کے لیے متعین کر کے اس کو قصاص قتل کیا۔